زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 30 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دستی بم حملہ تربت شہر میں سلالہ بازار کے مقام پر قائم FCC چوکی پر کیا گیا۔ حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کی رات 10 بجے BLF کے سرماچاروں نے تربت شہر کے سلالہ بازار میں شہید یحییٰ چوک پر قابض پاکستانی فوج کے مورچہ پر دستی بم سے حملہ کیا، جس سے مورچے میں موجود ایک اہلکار ہلاک ہوا۔ گوہرام بلوچ کا کہنا تھا کہ چیک پوسٹ کے قریب ایک راہ گزر طیب بلوچ زخمی ہوئے ہیں، جس کا ہمیں شدید دکھ اور تکلیف ہے، جس کے خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے عالمی قوانین کو روند کر شہروں میں چوکیاں قائم کی ہے۔ یہ حرب بلوچ قوم کو زیر دست رکھنے اور غلامی کو تول دینے کی پالیسی ہے۔ ان سے مقابلہ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ شہروں میں فوجی ٹھکانے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے طریقے ہیں۔ انہی کیمپ اور چوکیوں سے وہ نہ صرف عام شہریوں کو تنگ کر کے ذہنی اذیت دیتے ہیں بلکہ ان پر گولیاں بھی برساتے ہیں۔ لہٰذا ہم قابض پاکستانی فورسز پر اس طرح کے حملے جاری رکھ کر انہیں شہروں اور بالآخر بلوچستان سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گے۔ دوسری طرف کیچ کے علاقے کولوا میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے انہیں جانی نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب قابض فورسز مقامی آبادیوں پر جارحیت کرنے کی غرض سے جمع تھے۔ کولوا حملے کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اتوار کی صبح BRA کے سرماچاروں نے کولوا کے علاقے ناگ میں قابض پاکستانی فورسز کے قافلے پر بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ قافلے پر حملہ اس وقت کیا جب فورسز عام آبادیوں پر دھاوا بولنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ شکست خوردہ فورسز نے سرماچاروں کے ہاتھوں شکست کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں غریب لوگوں کے درجنوں گھروں کو آگ لگا دی، جو ان کی فاشزم اور بربریت کو عیاں کرتی ہے۔ کوئٹہ میں پریس کلب کے سامنے گلوبل پارٹنرشپ پروجیکٹ کے اساتذہ کا دھرنا 15 روز سے جاری ہے۔ دھرنے میں بیٹھے ہوئے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ مستقل آرڈرز کے منتظر ہیں۔ جب تک مستقل آرڈرز نہیں ملتے دھرنا جاری رہے گا۔ ان اساتذہ کا تعلق ورلڈ بینک کے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن پروجیکٹ سے ہے اور ان میں سے زیادہ تر بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں پڑھاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت ان کو معاہدے کے مطابق مستقل نوکری نہیں دے رہی ہے۔ دھرنے میں شامل الماس قادر نامی استانی نے گزشتہ روز میڈیا کو بتایا کہ بلوچستان میں اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن پروجیکٹ کے تحت 1500 اساتذہ کی تعیناتی کی گئی تھی۔ ان میں سے چند اساتذہ نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن ان میں سے 1493 اساتذہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جن میں سے 1300 سے زائد خواتین ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے کمرانی روڈ سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے، جسے سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ ہی میں اسپینی روڈ میں ایک گھر میں گیس لیکیج کی وجہ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے۔ دالبندی ڈھاڈر میں ایک گاڑی ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی الٹ گیا ہے، جس کی ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں گاڑی الٹنے سے ایک خاتون ہلاک جبکہ ایک خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ یوب میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ نوکنڈی میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔
قابض ریاست پاکستان کی جانب سے قابض پاکستانی فوج اور پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے سول سیکریٹریٹ بلوچستان کے جمالی آڈیٹوریم میں کیسز کی سماعت شروع کر دی ہے اور سماعت کے پہلے روز 12 لاپتہ افراد کے کیسز سنے گئے، جبکہ سماعت 7 اپریل تک جاری رہے گی۔ اس دوران 64 لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کی جائے گی، تاہم بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ کھٹ پتلی محکمہ داخلہ بلوچستان نے کوئٹہ شہر میں کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر 15 دنوں تک دفعہ 144 کے نافذ کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران لوگوں کے ہجوم، جلسہ جلوس، ریلیوں، 5 اور 5 سے زیادہ افراد کی جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر متعلقہ افراد SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر قانون دان ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ہزاروں جعلی ڈومیسائلوں کے معاملے پر حکومت کی خاموشی سے لگتا ہے کہ حکومت جعلی ڈومیسائل رکھنے والے لوگوں کی حمایت کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پٹیشن پر عدالتی حکم کے باوجود حکومت ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ ساجد ترین کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود ہم اس معاملے پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ساجد ترین کا مزید کہنا تھا کہ عدالت میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بلوچستان کے 4 ڈویژنوں کے جعلی ڈومیسائل اور لوکلوں پر 2000 سے زائد افراد وفاقی محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں، جبکہ مزید 3 ڈویژنوں کی رپورٹ ابھی پیش کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حساس مسئلے کو عدالتوں میں اجاگر کر رہے ہیں جس پر بلوچستان کی آئندہ نسلوں کی زندگیاں منحصر ہیں، جبکہ حکومت اس معاملے پر سو رہی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے ایران جانے والے 113 پاکستانی باشندوں کو ایران کے سیکیورٹی فورسز نے مختلف شہروں سے گرفتار کر لیا ہے، جو بغیر سفری دستاویزات کے سفر کر رہے تھے۔ گرفتار قیدیوں میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر کے افراد شامل ہیں، جبکہ کچھ افراد کے پاس پاکستانی قومی شناختی کارڈ نہیں تھا، جنہیں لیویز انتظامیہ نے واپس ایران کے حوالے کیا ہے۔ لیویز ذرائع کے مطابق یہ تمام پاکستانی بہتر روزگار کے لیے ایران سے یورپ جانا چاہتے تھے۔ ابتدائی کارروائی کے بعد تمام گرفتار پاکستانیوں کو FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صوبائی چیئرمین عالمگیر مندوخیل، ڈپٹی چیئرمین مزمل خان کاکڑ اور دیگر ممبران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یونیورسٹی آف بلوچستان پشین کیمپس کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی کوئٹہ منتقلی کسی طور پر قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی پشین کیمپس کے شعبہ فارمیسی کو جلد از جلد رجسٹر کر کے کیمپس کی تعمیر کو مزید تیز کیا جائے اور ہاسٹل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمپس میں لوکل طلباء کے لیے کوٹہ مقرر کیا جائے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں سے ملحقہ علاقے جانی خیل میں 4 کم سن لڑکوں کے قتل پر 8 روز سے دھرنا دینے والے قبائلی عوام اور صوبائی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جہاں فریقین کے درمیان ایک مصالحتی جرگے کے توسط سے ایک 8 نکاتی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ صوبائی حکومت اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے معاہدے کو تصفیہ جانی خیل امن و امان کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدے پر حکومت کی جانب سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بنوں جانی خیل قبیلے کے 13 رہنماؤں اور مصالحتی جرگے میں شامل 6 اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ فریقین کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق جانی خیل سے حراست میں لیے گئے افراد کی جانچ پڑتال 3 ماہ میں مکمل کی جائے گی، پرامن لوگوں کے گھروں سے اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا اور امن کی بحالی میں گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ حکومت جانی خیل میں امن و امان یقینی بنائے گی اور علاقے سے ہر قسم کے مسلح گروہوں کا صفایا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے گناہ افراد کو ترجیحی بنیادوں پر رہا کرنے کا نقطہ بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ معاہدے میں مارے جانے والے 4 بچوں کے لیے پیکیج اور علاقے کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکیج کا نقطہ بھی شامل ہے۔
پاکستان کے شہر راولپنڈی میں نامعلوم افراد کے ایک گروپ نے پوران قلعہ میں واقع ہندوؤں کے قدیم مندر پر حملہ کر کے اس کی تزئین و آرائش، سیڑھیوں اور دروازوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مندر کی تاریخ 100 برسوں پر محیط ہے، جہاں تزئین و آرائش کا کام جاری تھا، جبکہ اس سے قبل تجاوزات مافیا نے طویل عرصے سے دکانیں بنا کر مندر کے چاروں طرف قبضہ کر لیا تھا، جسے پولیس کی مدد سے ضلعی انتظامیہ نے حال ہی میں ختم کروایا ہے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ حملہ آور کون تھے۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ اس متنازعہ بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت دلی کی منتخب حکومت کے اختیارات کم اور لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب دستخط کے ساتھ ہی یہ بل قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق دلی کی کیجریوال حکومت اب کوئی بھی انتظامی فیصلہ نہیں کر سکے گی، اس کے ہر فیصلے کی لیفٹیننٹ گورنر منظوری دے گی۔ مذکورہ بل گزشتہ دنوں پہلے لوک سبھا نے منظور کیا تھا اور پھر راجیہ سبھا نے بھی اس کی منظوری دی تھی۔ اس دوران حزب اختلاف نے پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ آرائی کیا تھا۔ ایک ہفتے تک نہر سوئز میں پھنسے رہنے والے مال بردار جہاز ایور گرین کو پیر کے روز نکال لیا گیا۔ سمندری خدمات فراہم کرنے والے ادارے انچ کیپ شپنگ کے مطابق نہر سوئز میں تقریباً ایک ہفتے تک پھنسے رہنے والے جہاز ایور گرین کو مصری عملے نے پیر 29 مارچ کو صبح سویرے نکال لیا۔ اس جہاز کے پھنس جانے کی وجہ سے اس نہر سے گزرنے والی 300 سے زائد دیگر جہازوں کی نقل و حمل رک گئی تھی اور بین الاقوامی تجارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ مصری حکام کے مطابق پھنسے ہوئے جہاز کو نکالنے کے لیے 27,000 مربع میٹر ریت ہٹانی پڑی اور نہر کے ساحلوں کی کھدائی کرنی پڑی۔ سوئز کینل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ اسامہ ربی نے بتایا کہ ایک مخصوص طریقہ کار کا استعمال کر کے جہاز کو نکالنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین اور مغربی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر چین کے کھربوں ڈالر بیلٹ اینڈ روڈ انفراسٹرکچر کا مقابلہ کرنے کے لیے جمہوری ممالک کے ساتھ مل کر اسی طرح کے اقدام کی بنیاد رکھنے کی تجویز پیش کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے چین کے شمال مغربی خطے سینکیانگ میں ایغور کی اقلیتی برادری کو نشانہ بناتے ہوئے لگائی گئی پابندیوں کے سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو ٹیلی فون کال میں یہ تجویز پیش کی ہے۔ بائیڈن نے بیلٹ اینڈ روڈ کا حوالہ دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے تجویز کیا ہے کہ ہمیں لازمی طور پر ایسا ہی اقدام جمہوری ریاستوں کی طرف سے اٹھانا چاہیے جس سے دنیا بھر میں ان لوگوں کی مدد کی جائے جنہیں حقیقتاً مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی سینٹر برائے ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ورچوئل تعلیم بچوں اور والدین کی ذہنی صحت اور تندرستی کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق CDC کی نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہ والدین جن کے بچوں نے ورچوئل اور ان پرسن تعلیم حاصل کی، ان میں بچوں اور والدین کی صحت سے متعلق 17 میں سے 11 خطرات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔